اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام سامعین و ناظرین بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت ایران کے اوپر امریکہ و اسرائیل کے مشترکہ حملے جاری ہیں، اور ایران بھی اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکی مفادات ہیں، جو امریکی اڈے ہیں، ان کے اوپر بھی اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی اس نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت ایران کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس سے متعلق جو مغربی میڈیا ہے اور جو امریکی و اسرائیلی میڈیا ہے، بہت سارے پروپیگنڈے بھی کر رہا ہے اور بہت سارے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور بالخصوص جن کی فیملیز اس وقت ایران کے اندر رہتی ہیں اور جو بیرون دنیا سے وہاں پر لوگ ایران کے اندر گئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو فیملیز ہیں دیگر دنیا کے اندر، وہ ان کے حوالے سے پریشان بھی ہوتی ہیں کہ اتنی شدید جو ہیں بمباری ایران کے اندر ہو رہی ہے، تو ایسے میں ایران کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہیں معلومات لینے کے لیے رابطہ کیا ہے تہران میں موجود آقائے علامہ سید کمیل نقوی صاحب سے، کہ وہ اس وقت تہران کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان سے اس حوالے سے جو ہیں معلومات لیں گے کہ اس وقت ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے محترم، آپ سے سب سے پہلا ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ ایران کے اندر تہران میں موجود ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے مغربی میڈیا اور امریکی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا ایران کے حالات بتا رہا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اور اصل حقائق ایران کے اندرونی حالات سے متعلق کیا ہیں؟ وعلیکم السلام جی شفا بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو ایام شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کو اور تمام مومنین کو، بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کے صدقے میں تمام مومنین اور تمام حریت پسندوں کی خدمت میں ایک کہنا چاہیے کہ تبریک و تہنیت بھی عرض ہے امام زمانہ کے خاص لطف سے ان کے ہی نائب کے انتخاب پر، جبکہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، قتل و غارت کا سلسلہ جاری، اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے تو جو اسلام کو اور اس نظام کو زمین سے لگا دیا۔ اور انہی حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امامت کا وہ سلسلہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام میں نائب امام اور ولایت فقیہ کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کو آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ تمام تر دشواریوں، اندرونی بیرونی منافقین اور تمام چیزوں کے باوجود جاری و ساری ہے۔ آپ نے جو سوال کیا امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور ان حملوں کے اثرات اور اس کے بعد اندرونی حالات، بڑا اہم سوال ہے، اور ہمیں میڈیا کے اوپر دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے، اور جس طرح لوگ فون کرتے ہیں بعض اوقات، چونکہ انٹرنیٹ تو یہاں پر انٹرنیشنل بند ہے، صرف بعض دفاتر میں یا بعض جگہ پر خود وہ بھی میڈیا کے کام کے حوالے سے فراہم کی گئی ہے، لیکن اوورآل انٹرنیشنل انٹرنیٹ یہاں پہ بند ہے، نیٹ کا سلسلہ نہیں ہے۔ داخلی چل رہی ہے، انٹرنل جو ان کا سلسلہ ہے سوشل میڈیا وغیرہ وہ چل رہا ہے، لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بیرونی انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پر ایران کے اندر حملات اور حملے جو ہوئے ہیں، ان حملوں کے بعد بالکل زندگی ختم ہو چکی ہے، اور لوگوں کو نہ پانی میسر ہے نہ روٹی میسر ہے۔ میں اس وقت تہران کے اندر اور مرکز شہر کے اندر موجود ہوں جب میں آپ سے یہاں بات کر رہا ہوں، اور بیت رہبری جس پہ 10 دن پہلے وہ صفاقانہ حملہ ہوا جس میں ہمارے عزیز رہبر شہید ہوا، یہاں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، 2-4 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ مشہور میدان انقلاب ہے، انقلاب اسکوائر، جہاں پہ اکثر انقلابی اجتماعات ہوتے ہیں، جس کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے مسلسل۔ تو یہاں پر زندگی، اگرچہ حملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہہ سکتا میں، یا نہیں کہوں گا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ضرور۔ ظاہر ہے 2000 سے زیادہ حملے خود امریکہ نے اس کو اور اسرائیل نے قبول کیا کہ ہم نے اتنا اٹیک کیے، اس سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، اور 3000 سے زیادہ رہائشی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، سینکڑوں ہسپتال اور جو ڈسپینسریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، پبلک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ
1500 کے قریب تقریباً ایک متعدد اندازے میں لوگ شہید ہوئے ہیں، 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور ایک بڑی آبادی تہران سے باہر جا چکی ہے، جس میں واضح بات ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو شاہ پرست ہیں، البتہ بہت محدود ہیں، وہ تو دم دبا کر فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ جو خود انقلابی اور مقاومت دکھانے والے ایرانی تہرانی تھے، ایرانی جو تہران میں رہتے ہیں، ان کو خود کہا گیا تھا کہ آپ اگر جا سکتے ہیں تو جائیں، تاکہ شہر میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے، چونکہ بہت بڑا شہر ہے، اس کی آبادی 2 کروڑ کے نزدیک ہو جاتی ہے، ارد گرد سے لوگ بھی کام کے لیے آتے ہیں، تو ٹریفک بہت رہتی ہے یہاں پر۔ صورتحال یہاں پر حملے ہوئے ہیں، نقصان ہوئے ہیں، لیکن کوئی افراتفری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ روٹی لینے کے لیے اور پانی لینے کے لیے ترس رہے ہیں، بالکل نارمل ہے زندگی، اور جو روٹین کے اندر دکانیں کھلتی ہیں، جو ان کی ٹائمنگ ہے رمضان کے حساب سے، مساجد کے اندر جو پروگرامات ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں، مجالس ہیں، افطاریوں کے جو پروگرامات ہیں، دعوتیں وغیرہ جس طرح کی جاتی ہیں، افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کی زندگی یہاں پر نارمل ہے، اب نارمل نہیں ہے۔ پیٹرول وغیرہ جو ہے وہ مل رہا ہے، جنگ کے اثرات ہوتے ہیں، جنگ کے اثرات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ کہا جا سکتا کہ زندگی معطل ہو گئی۔ زندگی یہاں پہ جاری و ساری ہے، زندگی معطل نہیں ہے، زندگی کے امور چل رہے ہیں۔ 1400 شہر ہیں ایران کے، اور 1400 شہروں کے اندر لوگ ایک عام زندگی بسر کر رہے ہیں، عام زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ چھٹیاں بھی ہیں، ہم لوگ بھی، دفاتر بعض جگہ بند ہیں، مدارس بند ہیں، اسکولز بند ہیں، ٹائمنگ تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ سیکیورٹی خدشات کے ہر آمد و رفت کو محدود کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، حتیٰ پبلک ٹرانسپورٹ ان حالات میں فری کر دی گئی ہے، کوئی اس میں جو پیسے کاٹے جاتے ہیں کارڈ سے، وہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم خود بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، میٹرو پہ، BRT پہ، سب چل رہی ہیں، رات کو 10 بجے بھی اگر آپ جائیں تو یہ سروس چل رہی ہوتی ہے۔ تو زندگی یہاں پر نارمل ہے، اور زندگی کی وہ حالات نہیں ہے جیسے کہ پاکستانی میڈیا میں بعض اوقات یا عالمی میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ میں نے ابھی تک یعنی میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں، میں آج صبح بھی وہ بچوں کے لیے دودھ لینے یا جو چیز لینے کے لیے نکلا ہوں، میں نے ابھی تک کسی جگہ پر بھی، نہ قم شہر میں، نہ تہران میں، کسی اور جگہ پر بھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ لوگ بھگدڑ ہے، ہجوم ہے، دکانوں پہ کھڑے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، نارمل جیسے مارکیٹ کھلتی ہے، مارکیٹ بند ہوتی ہے، تندور پہ جیسے نارمل رش ہوتا ہے، جو نارمل ایک لائف سٹائل ہے وہ چل رہا ہے۔ ہاں یہ ظاہر ہے حملے جاری ہیں، رات کو بھی شب ضربت امیر المومنین تھی، اعمال شب قدر کے اعمال بھی تھے، اور ساتھ رہبر انقلاب آقا مجتبیٰ خامنئی کی جانشینی کا بھی اعلان ہوا تھا۔ اس دوران بھی جب مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ ہمیں وہ ایئر ڈیفنس کی آوازیں آ رہی تھیں، میزائل بھی آ رہے تھے، حملے بھی ہو رہے تھے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا۔ تو یہ صورتحال یہاں پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دیکھا میں نے یہاں پر افراتفری والا ماحول نہیں ہے، لوگ مطمئن ہیں، اگر انہیں وہ یہ پتا ہے کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، میزائل لگ سکتا ہے، تب بھی وہ مطمئن زندگی گزارے، چونکہ وہ جانتے ہیں ہم نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جس راستے میں طاغوت سے مقابلے اور طاغوت سے مقابلے میں انسان شہید بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی اٹھانا اس کو پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظام جمہوریہ اسلامی اور ولایت فقیہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، تشیع کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اپنی سرزمین کے ساتھ وفادار ہے۔ بھاگنے والی صورتحال یہاں پر قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی افراتفری ہے، اور یہ اب تو مغربی میڈیا بھی یہاں پر بعض نمائندے ہیں آئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، CNN کا بھی ایک نمائندہ یہاں پر، اس کو اجازت دی گئی ہے، یا اس کے علاوہ بعض جو میڈیا آؤٹلیٹس جو کوریج کرتی ہیں جن کو اجازت مل جاتی ہے یا مواقع فراہم ہو جاتے ہیں، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں یہاں پر افراتفری والا ماحول نہیں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یقیناً ایران کی قوم باہمت ہے، باغیرت ہے، اور آپ نے جس طرح سے بیان کیا ہے، اور ہمیں اسی بات پر یقین بھی ہے کہ ایرانی قوم اس طرح کے حملوں سے مرعوب نہیں ہونے والی ہے، اور چونکہ وہ ایک الہی رہبر کی تربیت یافتہ قوم ہے تو اس سے ہم یہی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہمیں آپ یہ بتائیں گے کہ نئے جو ولی امر مسلمین جہاں کی تشخیص ہوئی ہے، حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی کے انتخاب یا ان کی تشخیص کے بعد اس وقت ایران کے جو اندر وہاں کے جو انقلابی ہیں اور جو ضد انقلاب ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور ایران کا کلی طور پر ایران کے جو عام ہیں ان کا ری ایکشن کیا ہے؟
سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ذلہ کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا کہ ان کے انتخاب یا ان کے اعلان پر کیا صورتحال اور کیا حالات ہیں، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں ایز اے فارنر، پاکستانی ہونے کے عنوان سے ہم خارجی ہیں بالآخر. تو اعمال شب قدر کے اختتام کے بعد جب مساجد میں جو سلسلہ ہوتا ہے اور وہ جاری تھا، بعض جگہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، بعض جگہ دیر تک چلتا ہے. جب میں گھر پہنچا اور گھر پہنچ کے میں نے ٹی وی لگایا تو اسی وقت یہ اعلانات شروع ہو رہے تھے، اور یہ وہ مجلس خبرگان رہبری کا جو پیام تھا وہ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، اور باقاعدہ اعلان کیا جا رہا تھا امام رضا علیہ السلام کے حرم سے لے کے جناب فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے حرم کے اندر، یا شاہ عبد العظیم، جتنے جہاں جہاں بڑے اعمال چل رہے تھے، اجتماعات تھے ٹی وی کے اوپر بھی، اس کے علاوہ جو روڈوں کے اوپر لوگ اعمال کر رہے تھے، میدانوں کے اندر، چوکوں کے اوپر جو اعمال کر رہے تھے، سب جگہ پر باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا. تو جو لوگوں کا جذبہ تھا، لوگوں کا جو رسپانس تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا، کیونکہ رات کو بارش بھی شروع ہو گئی تھی، ٹھنڈ بھی زیادہ ہو گئی تھی، لوگ اعمال بھی مصروف تھے، شب ضربت امیر المومنین بھی تھی، عزاداری میں بھی مصروف تھے، امیر المومنین کی عزاداری میں مصروف تھے، اپنے رہبر کی شہادت کی عزا میں مصروف تھے. اور اسی دوران پہ جب اعلان ہوا ہے تو جو لوگوں کا ریئیکشن تھا وہ ناقابل بیان ہے، دیکھنے کے لائق ہے. وہ ویڈیوز وغیرہ اب نشر ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دینا شروع کر دی تھی. اور اسی وقت لوگوں نے بیعت کی، یہ انتظار نہیں کیا. ہمارے طرح کا ماحول نہیں ہے پاکستان والا کہ بسیں چلائی جائیں، لوگوں کو بلایا جائے، پھر جا کے کئی کھڈے ہوتے ہیں. اسی وقت رات کو ہی میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ پر وہی اعلان کیا گیا کہ جی ابھی ہم بیعت کریں گے ولی فقیہ کے ساتھ، اور ابھی ہم ان کی امامت اور ان کی اطاعت نائب امام زمان علیہ السلام سے اطاعت کا عہد کریں گے. اور اسی وقت لوگ جہاں جہاں اعمال میں جمع تھے، ان کا انداز دیکھنے والا تھا. انہوں نے سحری کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے گھر پہنچنے کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جو ہے وہ سردی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے سلسلہ ہو گیا اور یہ وقت اعلان ہو گیا اور اس اہم موقع پر ہو گیا، تو انہوں نے فوراً اس کا رسپانس دیا. اور آج بھی تقریباً پورے ایران کے اندر یہ پہلے سے اعلان ہو گیا ہے، مسجد جمکران میں، تہران میں، مشہد میں، کہ فلاں ٹائم پہ فلاں موقع کے اوپر باقاعدہ بیعت جو ہے رہبری کے ساتھ، ولایت فقیہ کے ساتھ، وہ کی جائے گی. اور وہاں پہ لوگ جمع ہو. ظاہر ہے جو شاہ پرست ہیں ان کو تکلیف ہے، ان کو موت آئی ہے اس کے اوپر. یہ سلسلہ ولایت فقیہ جاری و ساری ہے. وہ ضد ولایت فقیہ جو ہے ان کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ آگ لگی ہے اس میں، لیکن وہ لگتی رہے، خدا کا ارادہ. ہم دیکھ رہے ہیں تدبیر الہی ہے. رہبر کی شہادت، ماہ رمضان کا مہینہ، ایام شہادت امیر المومنین، ان کے بیٹے کا ہی اعلان ہو جانا، ان کا نام مجتبیٰ ہونا. ایک عجیب و غریب انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا منصوبہ کیسا ہے. دشمن تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بس یہ نظام ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد رہبر کی شہادت. میں ایک یہاں پہ عرض کروں آپ کے لیے شفا بھائی کہ میری نظر میں جتنا غور کیا، سوچا اپنی ناقص عقل سے، اس ہستی نے، سید علی خامنئی نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تاکہ نظام مقدس جمہوریہ اسلامی اور ولایت فقیہ کی حقانیت اندر والوں اور باہر والوں کے لیے ثابت ہو جائے. اور یہ چیز دیکھنے میں مجھے کہیں اور نہیں ملی کہ ایک شخصیت اتنا بڑا نظام بنا کے، ملک بنا کے، اس کو 37 سال سنبھال کے چلا کے، اب تو یہاں بہت کچھ بن چکا ہے انقلاب کے بعد، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. تشیع کی حقانیت، ولایت فقیہ کی حقانیت، دین خدا کی حقانیت، نظام کی حقانیت کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا. ورنہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ فتویٰ بھی نہیں دیتے کہ ان کی جو ایک گدی بنی ہوئی ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور کہیں فشار نہ آ جائے اور رسپانس نہ آ جائے، یا اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو ہم نے اتنا بڑا جو سیٹ اپ بنایا ہوا یہ کون سنبھالے گا، اس کا کیا بنے گا، طاغوت آ جائے گا. اس ہستی نے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کون جانثار ہوگا امام زمان کا، کہ امام زمانہ کے ساتھ عہد کے معاملے میں، خدا کے ساتھ عہد کے معاملے میں نہ اپنے مملکت کی پرواہ کی ہے، نہ اپنی فوج کی پرواہ کی ہے، نہ عوام کی پرواہ کی ہے، بلکہ سب کچھ قربان کیا اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی راستے میں چلتے ہوئے. بہت آسان تھا، کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا، بنکر میں جا کے بیٹھ سکتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک بات چیت کی جا سکتی تھی. حتیٰ یہ خبریں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی کہ اس حملے سے پہلے باقاعدہ امریکہ نے وہ جو بیچ میں دلال رکھے ہوئے ان کے ذریعے میسج پہنچایا تھا، اور یہ بڑی موثق سورسز سے خبر پہنچی ہے کہ آپ ہمیں تیل کا اختیار دے دیں، ایرانی تیل کا، ہم اس نظام کو نہیں چھیڑیں گے، نظام چلتا رہے، نظام کے اندر جو بھی آ کے بیٹھتا رہے، نظام جمہوریہ اسلامی کا نام رہے. یہ وہی بات ہو گئی تھی جیسی آفریں امام حسین کو آتی تھی یا رسول اللہ کو آتی تھی کہ وہ
ایک کمپرومائز والی کہ ایک لبادہ رہے لیکن اندر سے روح نکال لیجیے. لیکن اس ہستی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنی فیملی کے ساتھ. آغا مشتبہ خامنہ جو رہبر انقلاب میں ان کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہیں اسی حملے کے اندر. یہ خود بھی زخمی, ان کا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہوا تھا. اس کے علاوہ رہبر کی بیٹی شہید ہو گئی, رہبر کے داماد شہید ہو گئے, رہبر کے نواسی اور پوتا شہید ہو گئے, اور خود شہید ہو گئے, ان کی زوجہ شہید ہو گئی. کسی چیز کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. تو اب جب ایک قربانی دینے والا لیڈر ہے, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل, یعنی 10 دن ہو گئے, میں اس کا عینی شاہد و گواہ ہوں کہ سردی بھی ہے, حالات بھی خطرناک ہے, بمباری بھی ہوتی ہے, 1 کلومیٹر دور بم لگتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. لوگ روزانہ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے چوکوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں تاکہ اندرونی فتنہ گروں کا بھی راستہ روکا جا سکے, اور باہر سے حملے کرنے والے کو بھی یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم تسلیم ہونے والے نہیں ہیں. اور وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو انہوں نے کی ہے, جس سے ایک الہام انہوں نے لیا, وہ نظر آتی ہے کہ میدان کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے, جمے ہوئے. اچھا جی, ماشاءاللہ. ایک اور جو ہیں سوال جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ ایک افواہ یہاں پر گردش کر رہی ہے زور و شور سے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایران کے کسی جنرل کو پھانسی دی گئی ہے, اور بالخصوص آقا قانی کے حوالے سے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس طرح کے خبروں کے اندر کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے سپاہ کے جنرل کے پھانسی کے بارے میں سوال کیا, ایسی کوئی خبر بھی یہاں پر نہیں ہے, اور ایسی کوئی حالات اور ایسی کوئی افواہ بھی یہاں پر نہیں ہے کہ فلاں جنرل یا جنرل قانی یا کوئی غدار نکلا یا ان کو پھانسی دی گئی ہے یا پکڑا گیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جاسوسی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندر منافقین نہیں ہے, منافقین بھی ہیں, جاسوسی والا عنصر بھی ہے. جب دنیا کی اتنی ایجنسیاں مل کے ایک ملک کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور سارا احزاب, جنگ احزاب والی کیفیت ہو, تو ظاہر ہے بہت ساری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور منافقین بھی ہوتے ہیں اور ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت یہاں پر ایسی کوئی صورتحال یا ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے, چونکہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں ہی انہوں نے ایک بڑے لیول کے اوپر صفایا کیا تھا. اس کے بعد جو جنوری کے مہینے میں احتجاج کے نام پہ یہاں فسادات شروع ہوئے تھے, اس میں بھی انہوں نے بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگایا تھا. اب بھی یقیناً ایسا کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہوگا, لیکن یہ جنگ ختم ہونے کے بعد اور اس کے بعد کے ایام میں کچھ چیز صورتحال واضح ہوگی. ابھی اس بارے میں کوئی واضح بات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ یہاں پر ایسا کوئی تشویش یا ایشو ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے. جی کمیل بھائی, یہ یقیناً جو ہیں یہ دشمن کے پروپیگنڈے ہیں, اور یہ فارویئر کا حصہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے جنگی حالات کے اندر پیدا کرتا. اچھا, ایک اور جو یہاں ایک عوامی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو رہبر ہوتے ہیں ان کی تشخیص ہوتی ہے یا ان کو منتخب کیا جاتا ہے, یہ تشخیص اور انتخاب کے اندر کیا فرق ہے؟ کیا اس حوالے سے بھی آپ تھوڑی انفارمیشن دیں گے؟ آپ نے جو رہبر کی تشخیص یا انتخاب کے حوالے سے بات کی, دیکھیں جو نظام یہاں پر موجود ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اور سامعین اس کے بارے میں خود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں جو طریقہ کار ہے وہ رہبر کی انتخاب کے بارے میں جو یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے وہ مجلس خبرگان رہبری کی ذمہ داری ہے. اور مجلس خبرگان رہبری کا جو طریقہ کار ہے اس ڈھانچے کا, اس اسمبلی کا بننے کا, وہ یہ ہے کہ یہ علماء پورے ملک سے ان کو لوگ انتخاب کرتے ہیں ووٹ دے کر. اب وہ ووٹ آپ کا بیعت کا جو بھی ہے, لیکن ایک طریقہ کار ہے, ووٹنگ ہوتی ہے. اور ہر علاقے میں کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں علماء جو فقہ, علم, تقوی, شجاعت, بصیرت, مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ایک خاص درجے پر ہوتے ہیں, اور ان کے انتخاب سے یہ اسمبلی بنتی ہے, اسمبلی آف ایکسپرٹس جس کو کہا جاتا ہے. اور اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رہبر آپ تشخیص کہیں یا انتخاب کہیں, ان کی ذمہ داری ہے. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ نظر رکھنا ان کا کوئی کام اگر ایسا ہے جو خلاف شریعت ہے, کوئی ایسی چیز ہے, ایک نظارت والی بات بھی ہے. تو پچھلے 37 سالوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک امام خمینی کی ریلت کے بعد ایک موقع آیا تھا جب رہبر معظم سید علی خامنہئی کی ولایت فقیہ کے بارے میں ولی فقیہ ہونے کا ہوا تھا, اور اس کے بعد اب یہ موقع ہے. جو طریقہ کار یہاں رہی ہے اس کے مطابق تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ انتخاب ہے, چونکہ لوگ اس اسمبلی کے ایکسپرٹس کو, خبرگان کو انتخاب کرتے ہیں, اور
ان ایکسپرٹس کے سامنے, خبرگان کے سامنے کچھ گزینے ہوتے ہیں, کچھ آپشنز ہوتی ہیں جو معیار پہ پورا اترتی ہیں, اور ان کے اوپر ووٹنگ کی جاتی ہے. جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, اکثریت ووٹ جس کو ملتے ہیں, اس کی اعلان کر دیا جاتا ہے علمی لحاظ سے, فقہی لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, مدیریت لحاظ سے, اور بہت سارے پہلو ہیں جس میں ان کو جو ہے وہ واضح اکثریت تھی آغا مجتبیٰ خامنہئی کی 59 ووٹ خبرگان میں ان کو ملے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق. چونکہ سب لوگ موجود بھی نہیں ہیں, بعض انتقال بھی فرما گئے ہیں, آغا عرافی کو بھی کچھ ووٹ ملے, آغا خاتمی کو بھی ملے, آغا محسن قمی کو بھی ملے, لیکن اتنے ووٹ کسی کو, اس سے قریب بھی کسی کو ووٹ نہیں ملے. اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے, چونکہ لوگ ووٹ دے کے اور یہ خبرگان کو کرتے ہیں تو یہ ایک انتخاب ہی ہے. جو یہاں پر رائے جہران کے اندر یہی بات ہے کہ یہ ایک انتخاب والی بات ہے. البتہ جو پہلوی ہے, ضد نظام ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ تو وہی ڈکٹیٹرشپ والی بات کرتے ہیں وہ, کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہی نعرے بھی لگاتے ہیں. ہم نے خود یہاں پہ سنے نعرے, مرگ بر دکتاتور کے نعرے یہاں پہ لگے ہیں, ریبر کی زندگی میں نعرے لگتے ہیں. ظاہر ہے پھر ان کو انقلابی اپنے حساب سے ڈیل بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ نعرے لگانے والا عنصر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ موروثی ہے یا فلاں ہے یا اس طرح کی بات ہے. اب زیادہ کریں گے اس چیز کو, لیکن یہاں پر صلاحیت سے تعلق ہے, اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں. جس میں صلاحیت ہے, جس کو ووٹ ملے, اکثریت نے جس کی تائید کی, وہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک لحاظ سے اس کو تشخیص بھی کہا جا سکتا ہے, چونکہ یہ ایک اسمبلی ہے, ایکسپرٹ ہیں اور عام لوگ نہیں ہیں, سنجیدہ سینئر لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, تو ان کے سامنے چند آپشنز آتی ہیں. ان آپشنز میں سے, ان گزینوں میں سے, ان میں سے یہ انتخاب یعنی یہ تشخیص دیتے ہیں کہ ان میں سے بہترین بندہ کون ہے جو رہبریت کے اوپر فائز ہو سکتا ہے اور رہبریت کے اوپر جو ہے وہ آ کر بیٹھ سکتا ہے اور اس نظام کو چلا سکتا ہے. اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو وہ انتخاب والی بات آتی ہے, دوسری جہت سے دیکھا جائے تو وہ تشخیص والی بات بھی لگتی ہے. لیکن یہاں پر وہی انتخاب والی بات ہے, جو ایک واضح چیز ہے جو یہاں پر ہے, ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہاں اس کا جو ایک اوور آل سینیریو ہے وہ انتخاب والا ہے, کیونکہ خبرگان لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں اور ولی فقی خبرگان کی اکثریت سے ولایت فقی کی پوسٹ پر آتے ہیں, اور یہ یہاں کا طریقہ کار ہے. جی آقا محترم, ایک اور سوال جو یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے, جو پچھلے کافی عرصے سے زیر بحث بھی ہے, کہ ابھی چونکہ باقاعدہ تشخیص ہوئی ہے نئے ولی امر مسلمین کی, تو جو مقلدین تھے رہبر معظم سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے لیے ابھی آگے کیا حکم ہے کہ وہ تقلید کے حوالے سے کیا آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی تقلید کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے تقلید کے حوالے سے, تو دیکھیں یہ تو ابھی علماء اس کے بارے میں بات کریں گے, اب رائے سامنے آئے گی, چونکہ بعنوان مرجع جو ہیں وہ آغا مجتبیٰ خامنہئی کا پہلے نہیں ہے اس طرح تھا. مجتہد تو ہیں آیت اللہ کے عنوان سے, یا مسلم فقہ کے اوپر, دینی مسائل کے اوپر مسلط ہونے کے عنوان سے وہ چیز ہے, لیکن بعنوان مرجع جو ہے وہ مرجع تقلید جو ہے وہ ان کی کیا کہنا چاہیے کہ رونمائی یا پہچان یا لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. تو یہ تو وقت کے ساتھ اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جہاں تک ان کی علمی فقہی اور نظریاتی, وہ تو واضح سی بات ہے کہ اس اسمبلی آف ایکسپرٹس کے اندر, خبرگان کے اندر, ولایت فقی کے عنوان سے جو بہترین بندہ تھا فقہی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, نظریاتی اعتبار سے, وہ بہترین آپشن آغا مجتبیٰ خامنہئی تھے. اسی لیے ان کو ولی فقی کے عنوان سے سلیکٹ کیا گیا اور ان کا اعلان کیا گیا. نظریاتی عنوان سے امام اور رہبر کے افکار کے اوپر جہاں تسلط کا تعلق ہو, فقہ شیعی کے اوپر ہو, اس کے علاوہ دیگر جو دینی مسائل ہیں, قرآن ہے, باقی جو معاملات ہیں, خود مدیریت کے حوالے سے بھی, جنگ کا حصہ بھی یہ رہے ہیں, کئی زبانیں بھی ان کو آتی ہیں, انگلش, عربی, فارسی, دیگر زبانیں پہ بھی مسلط ہیں, یہ جہاں باز بھی ہیں, باقاعدہ جنگ کا حصہ رہے ہیں, یہ مجاہد ہیں اپنے والد کی طرح. تو ہر لحاظ سے یہ ان تمام پہلوؤں سے بہترین اس کے اوپر فائز ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور اعلان کیا گیا. باقی اگر ہم دیکھیں جو ان کی حوزوی تاریخ ہے تو اس میں متعدد اساتید ہیں, خود رہبر کی شاگردی میں بھی یہ رہے ہیں, آغا وحید خراسانی ہیں, دیگر شخصیات ہیں, آغا گل پیغانی کے بعد صافی گل پیغانی ہیں, اور دیگر شخصیات ہیں جن سے یہ قصب فیض کرتے رہے. اب تو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. خلاصہ یہ کہ یہ بہترین آپشن ہیں, اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا اور اعلان کیا گیا. بہت شکریہ آقا محترم, آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو آپ نے
کامیاب بنایا، اور بہت سارے سوالات کنفیوژنز جو مومنین کے ذہنوں میں تھے ان کو آپ نے بہترین طریقے سے دور کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو ایرانی قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص جو نئے ولی امر مسلمین ہیں حضرت آیت اللہ مجتبی حسینی خامنائی حفظہ اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور راہ ولایت و امامت پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔